اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا ابراہیم في العالمين انك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، الحمدللہ سورہ بقرہ کی 125ویں آیت چل رہی تھی، انشاءاللہ آج 126 کی بھی ہم ذکر کریں گے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک جس کی مختصر چیز ہم نے تفسیر کی تھی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس خانہ کعبہ کو، اس گھر کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنایا اور امنا اور جائے امان بنایا. وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو. اور وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی، یعنی ان سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرے. تو مختصر جو بچا ہوا تھا میں عرض کر دوں گا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کے متعلق عرض کر دیا تھا کہ حضرت ابراہیم کی وہ جگہ جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ڈائریکشن فرمایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی بنانے کے لیے، تو وہ مقام پر نشانات پڑ گئے تھے. اور نشانات جیسا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں دیکھا ہوں وہ نشانوں کو، لیکن لوگ چھینے سے اس کے تھوڑا سا کچھ نشانات مٹ گئے ہیں. جو حیت تھی اس کے نالین کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ تھوڑے سے مٹ گئے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب چھیتے تھے لوگ، صحابہ اکرام جب صحابی کہہ رہے ہیں تو چھینے، تو برکت کے لیے چھینا، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا. بہرحال اس پہ زیادہ ہم نہیں کریں گے. اور ایک سوال جیسا کہ کوئی سن کر مجھے کال کیے تھے، میں چونکہ یوٹیوب پہ بھی کرتا ہوں اور مختصر لوگ دیکھتے ہیں مگر بڑے ہی غور و خوف سے دیکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہوتی. تو جو مزارات پہ جا کے سجدے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، استغفر اللہ، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اب سجدے کی جا کے سر رکھ دیتے ہیں، بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ بھئی چوم سکتے ہیں محبت سے. اب جیسا میں حیدرآباد جاتا ہوں تو سب سے پہلا کام میں یہ کرتا ہوں کہ کسی سے ملنے سے پہلا طریقہ ہے کہ پہلے میں اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتا ہوں، تاکہ لپٹ جاتا ہوں، روتا ہوں، چومتا ہوں. یہ ایک میری محبت ہے، ایک عقیدت ہے. تو اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں نیت کیا ہوتی ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کیوں چوم رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. تو ایک محبت سے، جیسا سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم حسین کریمین کو چومتے تھے، حضرت فاطمہ کی پیشانی کو چومتے تھے، حضرت فاطمہ حضرت سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چومتے تھے. پھر اس سے کئی ہمیں احادیث ملتے. تو چومنا کوئی بری بات نہیں ہے. بعضوں نے کہا نہیں اللہ کو چومنا چاہیے، بس جہالت میں کہہ دی. تو اللہ کو تم محسوس کر سکتے ہو؟ نعوذ باللہ، یہ خود ایک تم کفر کی بات کر دی. تو بہرحال یہ ہے. اور سجدے کے متعلق میں نے عرض کیا 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے، اس پر نیت ہونا اور عبادت کی نیت ہونا. اگر غیر اللہ کو اگر سجدہ کریں گے آپ عبادت کی نہیں بلکہ تعظیم کی نہیں، تو ابھی ہمارے پاس ناجائز ہے. اس پر ایک طویل حدیث ہے، کوئی صحیح حدیث میں نہیں ملتی ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے اس کا، بلکہ ایک واقعہ ہے کہ ایک اعرابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور یا رسول اللہ میں آپ سے ایمان لاتا ہوں، لیکن میں ایک معجزہ دکھا ہوں. ہوتا نا ولیجرز جو ہوتے ایک خاص ایک کیا بولنا چاہیے، ایک اسٹیبلشڈ ویوز رہتے ہیں ان کے. اف آئی سی دس دین آئی، ایسا ہوتا ہے اکثر لوگ. ہر کوئی ابو بکر صدیق کی اجازت طرح نہیں دیکھتے ہی ایمان لا لیے. اور حضرت عبداللہ ابن
سلام کی ہے، نظر پڑتے ہی پاک دل بول اٹھا، یہ صورت ہے ایمان لانے کی قابل۔ سرکار کی چہرے اقدس کو دیکھ لیا، کہا کہ میں تو اب کچھ نہیں دیکھتا، یہ چہرے پہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ تو ایک اعرابی آیا آ کے کہنے کہ میں آپ کو اللہ کا رسول اس وقت مانوں گا اگر آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو سرکار سمجھ گئے، ہر ایک کو ایک لیول ہوتا ہے سمجھنے کا۔ سرکار نے کہا درخت ایک ٹری ہے، اس کو جا کے بولو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تجھے حکم فرماتے ہیں۔ تو وہ ایک عجیب سی بات ہے یہ، کیونکہ معجزہ جو دماغ آپ کا عاجز آ جائے، جب آپ کی عقل نہ مانے، لاجک نہیں چلے، تو وہی تو معجزہ ہوتا ہے۔ تو وہ گیا جا کے وہ درخت سے کہنے لگا، درخت اپنے جڑ پیڑ سے نکلا، آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر سجدہ کیا۔ وہ دیکھتے ہی وہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، پھر وہ اپنی جگہ جا کر وہ ٹھہر گیا۔ سبحان اللہ، کہ دیکھتے ہی وہ جو اعرابی تھا، جو ولیجر تھا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے کا لگا کہ یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے سجدہ مت کرو، اگر اس میری امت میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث ہے ویسے، دیکھا جائیں گے آپ قرآن سے تو ثابت ہو جائے گا کہ وہی سجدہ جائز ہے غیر اللہ کو بھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے والد، ان کی والدہ اور بھائیوں نے کیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، میں اس کی تفصیل میں کیا جاؤں گا، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ لیکن اس امت میں سجدے کو ناجائز کر دیا گیا، بلکہ حرام کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی نو ایف اینڈ بٹ، اگر کوئی چومتا ہے، اب جیسا ہم چھوٹے رہتے، ماں باپ، میں اپنا ایکسپیرینس بیان کروں، والدہ لیٹے رہتے تھے، میں جا کے ان کی خدمت پہ سر رکھ کے لیٹ جاتا تھا۔ اچھا، ہر بیٹا کیا ہے اپنے ماں کے ساتھ، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، نیت کرنا چاہیے۔ اب تکیے پہ آپ سر رکھ کے سو رہے، تو اب کیا کہیں گے؟ تو نیتیں ہوتی ہیں ہر چیز کی، تو یہ اس طریقے نہیں۔ تو ہم خود اس کی قائل نہیں ہے کہ قبروں پہ جا کے سر رکھے، ہاں چوم سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے چومنے کی، کوئی جیسا کہ حضرت اسود کو چومتے ہیں، حضرت ابن عمر کا طریقہ رہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر شریف پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور چہرے سے ایسے مل لیتے تھے اور چومتے تھے۔ اب حضرت اسود کو چومتے ہیں۔ حضرت اسود کیا ہے؟ حضرت بخاری مسلم یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر گئے اور فرمایا کہ اے حضرت اسود، تیری کچھ حیثیت نہیں ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ رسول اللہ چومتے، تو نہ نفع کا مالک ہے نہ ضرر کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو تکمیل الایمان میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث کو لایا انہوں نے، جو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سیدنا علی مرتضیٰ تقیہ کیے تھے، تو اس کی تردید میں کہا کہ پھر دوسری حدیث لایا، وہ فرمایا کہ غالباً بیہقی کی روایت ہے، اس میں لے کر آیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر، تمہاری ناک خاک آلود ہو، یا کچھ سخت الفاظ کہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یہی حجر اسود قیامت کے دن اس کو ایک شکل دی جائے گی اور وہ شفاعت کرے گا، وہ لوگوں کے حال بیان کرے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو کہا کہ حضرت علی اگر تقیہ کرتے ہوتے، ڈرے ہوتے، تو حضرت عمر کو ایسی سخت الفاظ کیسے کہہ سکتے؟ تو کہتے ہیں کہ ڈر گئے تھے، خلافت کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ یہ بہرحال تو بات سے بات نہیں کر رہے، تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نفع ضرر کا اپنی ذات سے کوئی مالک نہیں ہے، اللہ ہی ہے، اور اللہ اس کسی کو ملکیت دیتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اصل شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، مگر ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں کہ ذرائع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والدین کو ربیانی صغیرہ کہا گیا، یعنی بچپنے میں جو ہمارے کو سنبھالے ہیں، اللہ اکبر، ہماری تربیت کرے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اصل کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی، لیکن مظاہر ہے اس کے۔ تو کبھی میں اس کا قائل نہیں نا، بلکہ جاتے ہیں کہ عقیدت کا بس تمام چیزیں انما الاعمال بالنیات۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ اس گھر کو پاک رکھے، للطائفین، طواف کرنے والے۔ طواف کسے کہتے ہیں؟ جہاں 7 چکر ہوتے ہیں نا کسی چیز کے اطراف، 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں، شوط کہتے ہیں۔ اور یہاں کعبۃ اللہ کا جو شوط کرتے ہیں، یعنی کیا طواف کرتے ہیں، 7 سرکٹس جو ہوتے ہیں اس کے کمپلیٹ کرتے ہیں، حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، اس کی طرف اگر نہیں جا سکے تو ہاتھ سے چن لیں اور پھر وہاں سے شروع کریں، اور اس کے درمیان کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا کوئی پروفیٹک کوئی سپلیکیشنس نہیں ہے اسپیسیفک کہ یہ پڑھنا چاہیے۔ کتابیں ملتے ہیں الحمدللہ، اچھے دعائیں کرو، قرآن شریف پڑھو، لیکن رکن یمانی سے
حجر اسود تک جو جگہ ہے وہاں پر ربنا آتینا فی الدنیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے. تو یہ بڑی بہترین دعا ہے، جامع دعا ہے، الفاظ مختصر ہے، معنی کے سمندر ہے. اللہ اکبر، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان اللہ، بہترین دعا ہے، کمپلیٹ دعا ہے. تو یہ پڑھے. تو یہ طواف ہے اس کا، اس کے ایک اپنے مسائل ہیں. والعاکفین، عاکفین یعنی سیکلوژن میں چلے جانا. مسجد کے اندر گئے تو جب بھی آپ مسجد کے اندر جائیں تو ایک اپنے آپ کو سیکلوٹ کر لیں، بس دنیا میری اب میرے ساتھ نہیں ہے، میں ہوں، میرا اللہ ہے، دیٹس اٹ. یہ کیفیت لانا بہت ضروری ہے. آئی نو اٹس ویری ہارڈ، میں الفاظ بالکل عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بہت مشکل بات ہے. اللہ اکبر، لوگ فونوں پہ چیٹ کرتے رہتے ہیں، ٹیکسٹ کرتے رہتے ہیں، تمام چیزیں، مسجدوں میں رہتی ہیں چیزیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر. آپ جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ صحیح ہے. بس فون کے ذریعے ہم قرآن پڑھتے ہیں لوگ، وہ بہت اچھی چیز ہے. سبحان اللہ. آ رہا تھا حضرت پڑھ رہے تھے ہمارے پوری بھائی صاحب قبلہ، اللہ سلامت رکھے. تو یعنی یہ طریقے بڑے اچھے آئے، قرآن پڑھیں کریں، سبحان اللہ، درود شریف پڑھے اور اپنے آپ کو صرف اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والے. رکوع یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، جو اپنے جو طریقہ ہے بہرحال آپ کو پتہ ہے. سبحان اللہ. اور رکوع جو ہے ایک رکن ہے نماز کا، جو ایک رکعت کو کمپنسیٹ کرتی ہے. اگر کوئی جماعت کھڑی ہے اور آ کے آپ جوائن ہونا چاہ رہے ہیں، اگر وہ امام رکوع میں ہے اور اس میں اگر جوائن ہو گئے، اللہ اکبر، تو آپ کو پوری رکعت مل گئی. اگر وہ رکوع چھوٹ گئی اور انہیں سجدہ میں چلا گیا امام، لیکن آپ اس کے ساتھ سجدے کر لیں، لیکن وہ رکعت ایک رکعت نہیں مانی جائے گی. وہ آپ کو ایکسٹرا سجدے مل جائیں گے، اللہ وہ اس کی برکتیں ہیں اس کے ساتھ، لیکن وہ تو یہ ایک ہے. اور سجود، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، 7 ہڈیوں پر ہے، اللہ اکبر، جس کا میں نے ذکر کیا. اور اس میں نیت ہونا ضروری ہے. اور اس کے اندر جو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، سبحان اللہ، یہ جو پڑھتے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ مستحبات میں سے ہیں. اگر نہ بھی پڑھیں تو ہو جائے گا، سنن میں سے ہے. سبحان اللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اذ قال، یاد کرو اے محبوب، جب ابراہیم نے کہا، ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا، سبحان اللہ، کے عرض کیا ہے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے. ھذا بلدن آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اللہ اکبر. اور اس کے باشندے جو یہاں رہنے والے ہیں، ان کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی مبدا اور معاد پر. مبدا اللہ کی ذات ہے، معاد آخر میں جو ہونے والا ہے. تو اب اس کے درمیان جو ہے سب کا ایمان لانا ضروری ہے. سبحان اللہ. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال ومن کفر فامتہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر. فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ کفار کو بھی زندگی دی، ہمیں بھی زندگی دی، لیکن تو ہم دونوں بھی، یعنی کیا کہنا، ایمان والوں کو بھی زندگی ہے، کفار کے لیے بھی ہے، تمام انسانیت کو ہے. اور جب گائیڈنس مل گیا ہے، اللہ کیونکہ ہم مکلف ہیں، وی آر آل ریسپانسبل، ایک ریسپانسبلٹی دی گئی ہے ہمیں. زمین آسمان یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جانور، کیا کہنا چاہیے، نباتات، جمادات، جو بھی ہے یہ تمام اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ مکلف نہیں ہے، غیر مکلف ہے. سبحان اللہ. تو یہ دعائیں، اور دعائیں جو ہوتی ہیں نبی کی، انبیاء کی دعائیں ہیں، یہ انشائیہ ہوتی ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں بے شک قبول ہوتی ہیں. بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ، کیونکہ جیسا ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی شان رحمت للعالمین ہی ہیں، کہ جب احد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان سبحان اللہ کو شہید کیا گیا، سبحان اللہ، تو سرکار مدینہ کی سے دعا نکلی تھی، یا اللہ ان کو بخش دے. کفار کے لیے فرما رہے ہیں بخش دے، یہ نہیں جان کر مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں. سبحان، یہ شان رحمت. لیکن یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی. یہ آپ کی شان رحمت للعالمین نہیں، آپ فرما دیے. اس لیے، اور کئی ایسی دعائیں انشائیہ ہوتی ہیں، کسی کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں، جیسا
حدیث پاک ہے، سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہوا. یعنی جیسا اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا جنت میں تو آ گیا انہیں، لیکن ان آرڈر ٹو مینٹین اپنے ایمان کو بچانے کے، جب تک ایمان رہیں گا آپ جنتی ہے. ایمان نکلا جنتی نکل گئی، جنت سے نکل گئے. تو جب جو زندگی دی اس میں ایمان کو بچانا اچھے اعمال صالحہ کے ذریعے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. اسے کوئی غلط معنی نہیں لینا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس جنت میں داخل ہوا اور اس کے بعد جو چاہے کرے. نہیں، جنت میں اگر کلمہ پڑھتے ہی وفات پا گیا، اس کو موقع ہی نہیں ملا. کئی صحابہ ہے، ایک جنگ میں ایک صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر میں تھے. کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، آپ سچے رسول ہیں. کہ اسی وجہ سے وہ گھوڑے سے گرے، وہ گردن کچھ لچکی اور اس سے شہید ہو گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنے کا ہے تو اسے دیکھ لو. سبحان اللہ، کیا موقع ملا ان کو، نہ ظہر ملی، نہ عصر ملی، نہ مغرب ملی. سبحان اللہ. لیکن جو اللہ تعالیٰ جب حیات دیا ہے تو حیات کے ذریعے اپنے ایمان کو بچائے رکھو. سبحان اللہ، اعمال صالحہ کے ذریعے. سبحان اللہ، یہ بہترین. تو اذ قال ابراہیم نے کہا اپنے رب سے بنا دے اس امن والا. تو سبحان اللہ، یہ امن کی جگہ ہے. مکہ مکرمہ کو امن والی ایمان والوں کی جگہ ہے. اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایمان والوں کی جگہ ہے. غیر مسلمین کو آنے کی اس کے اندر اجازت نہیں ہے. ایمان کے ساتھ آنا، جو ایسی ایمان جیسا کہ یہود و نصارہ کلیم کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک تم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم تم پہ ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہمارے کو تمہاری نبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس خط موسیٰ آ گئے ہیں. تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائے تھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمینوا باللہ، کہ ایمان اللہ پہ اب ایمان لاؤ. وہ تو اب ذریعے مصطفیٰ کے وسیلے سے اب ایمان لاؤ. بغیر ان کے وسیلے کے اب تم مومن نہیں بن سکتے. سبحان اللہ. تو یہ ایمان والوں کے لیے ہے. ہر ایک کو اس واسطے وہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے. جب آپ حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، میقات سے پہلے لکھا ہوا ہوتا صرف یہ مسلمانوں کے لیے. کیا ہے؟ یہی ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے. So and we are complying to this one. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا. سبحان اللہ، کہ جب ابراہیم نے عرض کیا اے میرے رب امن والا شہر بنا دے. تو مراد مکہ مکرمہ اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اور جو یہاں بسنے والے ہیں ان کی خوشحالی کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو امن والا بنا. اور یہ دعا جب فرمائی تو حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام علامہ ابن کثیر اور امام اسماعیل حقی البروسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے یہ حدیث کو لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا شام سے طائف کو اکھیڑ. طائف اٹ یوز ٹو بی اے پارٹ آف سیریا، دیٹس واٹ اٹ مینس. وہاں سے نکالا گیا، اس کو لا کے پھر سبحان اللہ دوسری جگہ اکھیڑ. پس جبریل علیہ السلام نے طائف کے ساتھ بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر کیے. تو اسی لیے اس کو طائف کہتے ہیں. طائف ناؤن ہے، طواف کرنے والا. طائفین اس کی جمع ہے، اور طواف فعل ہے یعنی ورب ہے. سبحان اللہ. تو طائف، تو وہاں سے حضرت جبریل نے 7 چکر راؤنڈ کیے تھے. اللہ اکبر. تو اسی لیے اس کو طائف کہا جاتا ہے. اس کو 7 چکر کیے. اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ایک اختلاف ہے اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم سے کہ سوال سے حرم بنا یا پہلے ہی حرم تھا. اس کے متعلق ہم نے پچھلے عرض کر دیے تھے. 2 قول ہے. ایک پہلا قول یہ کہ ہمیشہ جابر مسلطین اور زلزلوں سے اور تمام حوادث سے حرم پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، خصوصاً کعبۃ اللہ کو. شاید ارد گرد جو بھی ہوا ہوگا، لیکن کعبۃ اللہ کو. اور سرکش نفوس جو تھے، جو بہت ہی کرپٹڈ جو لوگ تھے، ان کے دلوں میں بھی ہیبت ڈالی کعبۃ اللہ کی. جب دیکھتے ہیں، میں خود جب کعبۃ اللہ کو یعنی بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہوں، اللہ ایک ہیبت سی آتی ہے، ایک خوف سا لرزہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. غور کریں ہوں گے آپ، جو دیکھیں ایک ہیبت، اللہ اکبر، ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے. سبحان اللہ. اور اسی لیے اس کو خاص ممتاز کیا گیا ہے.
سبحان اللہ. اور یہاں پر شکار کرنا، اور اگر دشمن بھی آ جائے تو اس کے ساتھ وہاں پر مخاصمت یعنی مراغمہ نہیں کرنا، اسے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ اس کو ایک پراپر چینل کے ذریعے قاضی شرع کے پاس جا کے اپنا مقدمہ پیش کرے. اگر وہاں کا قاضی شرع اس کے لیے کوئی حکم صادر کرے، اس کو سزا ہو رجم کی یعنی قتل کی ہو یا ہاتھ کاٹنے کی، جو بھی، اس کو حرم کے حدود سے نکال کر اس کو سزا دی جائے گی. کیونکہ اللہ کے قوانین ایسے ایک معاف ہونے والے نہیں ہیں، لیکن اس کا طریقے ہے ادا کرنے کی. سبحان اللہ. اور اس موقف کی تائید میں سبحان اللہ علماء جو حدیث کو لاتے ہیں، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے، اس کو کر کے پھر ہم نیکسٹ جمعہ کنٹینیو کریں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ فرمایا تھا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض، یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اسی دن اس شہر مکہ کو حرام قرار دیا، یعنی سیکریٹ قرار دیا. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی یہ بہت ہی سیکریٹ ہے، بہت حرمت ہے، یعنی قیامت تک یہ حرم ہی رہے گا، اس میں چینجز نہیں آنے والا. اس کی عظمت، اس کی جو بڑائی ہے، اس کی ہمیشہ رہے گی. اللہ اکبر. اور سرکار فرماتے ہیں مجھ سے پہلے یہاں کسی کے لیے لڑنا جائز نہیں ہوا. وَلَمْ يَحِلُّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ، میرے لیے بھی دن کے صرف ایک گھڑی کے لیے جائز کیا گیا. جن فتح مکہ میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے تھے، جن کو قتل کیا گیا، حتیٰ کہ بعض ایسے تھے کہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا تھا، لیکن ان کو نکالا گیا، ان کو قتل کیا. تو اس ساعت کے لیے صرف اجازت دی گئی تھی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شارع ہیں، ہی از اے لا گیور، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی دی ہے کہ حرام کو حلال کرے، حلال کو حرام کرے. یہ رسول اللہ کی خاص شان ہے. اگر کوئی کہہ دیں کہ ان کو حق نہیں ہے، وہ تو نعوذ باللہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سرکار دو علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے، تو ان کے لیے بس دیا گیا تھا. بس اب یہ شہر پھر کیا فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی یہ شہر اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرمت والا رہے گا. اس کے حدود میں کسی درخت کو کاٹا نہ جائے، توڑا نہ جائے، نہ یہاں کے شکار کو ستایا جائے، اور کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے سوائے اس شخص کے جو اس کا کہ مالک کا اعلان کرے. اگر کسی کو مل جائے تو اس کا اعلان کرے، پھر اگر نہیں ہو تو پھر جو طریقہ ہے اس کا وہ طریقہ اختیار کرے. اور میں دیکھتا ہوں کہ یو ایس میں وہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اگر آپ کہے گا تو جا کے قریب کے پولیس اسٹیشن میں دے دو، وہ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آپ کا ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے، 3 مرتبہ اعلان کرنا، ایک الگ اس کے مسائل ہے. پھر اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، آپ رکھ لیں یا اس کو صدقہ کر دیں. ولا یختلا خلاہ، یہاں اور نہ یہاں کی ہری گھاس کاٹی جائے. اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ یعنی ذخر یعنی کہ گھاس پھوس کے لیے اجازت دیجیے، کیونکہ یہاں کے لیے کیا ہوا، یہاں کے سناروں اور گھروں کی چھتوں پر ڈالنے کام آتی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاس پھوس کے لیے اجازت دی کہ وہ نکال کے اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں، جیسے گھروں پہ ایک زمانے میں جو کنسٹرکشن میں کام آتا تھا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پہلے دوسرے شہروں کی طرح حلال تھا، اور آپ کی دعا کی برکت سے اس کو امن کیا گیا. پھر سبحان اللہ. تو اور ایک ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ حرم کی عظمت اور جو اس کی حرمت ہے، اور پھر حرم مکہ کی، پھر حرم نبوی کی بھی حرمت ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی بڑی بڑی دعائیں کی ہیں. تو اس کے متعلق بھی ہم چند باتیں عرض کریں گے، کیونکہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ حج کرنے کے بعد یا حج سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بھی حاضری دیتے ہیں. اور یہ اللہ کا حکم ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی کفر کیا ہو یا شرک کیا ہو، گناہ کیا ہو کسی قسم کا، کہ ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے اگر دربار میں آ جاتے جاؤک، اور آپ سے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا جاتے کہ توبہ قبول کرنے والا. تو ذات پاک مجرم ہے تو اللہ کا، لیکن یہ جرم کو معاف کرانے کے لیے رسول اللہ کا دربار ہے. سبحان اللہ. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، سرکار فرماتے ہیں جس کسی نے بھی میرے قبر کی شریف کی زیارت کی، اس پر میری
شفاعت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. اور مدینہ کے بڑے فضائل ہیں، انشاءاللہ اس سے تھوڑا سا عرض کریں گے. اور مدینہ کی ایک خاص میری تعلق ہے مدینہ منورہ سے، سبحان اللہ، کیونکہ سرکار اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب، آپ کے جو بعد کے دن ہیں اللہ پہلے دن سے بہتر ہیں. سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ سرکار کا ارشاد پاک ہمیں ملتا ہے، ایک ایسا ارشاد ملتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو کوئی مکہ مسجد حرام میں نماز پڑھے گا اس کو 1,00,000 کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں 1,000 کا، اور بیت المقدس میں 500 کا. لیکن پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دوسرا قول آتا ہے بعد میں کہ مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ہے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اس میں دگنی برکت دے دے. پھر برکتین البرکت، برکت دے، برکت کے اوپر برکت دے. اللہ اکبر. تو اب تو سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ہم اس کے متعلق اگلے جمعے عرض کریں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی باقی رکھے. اس واسطے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ یہ آیتیں آئیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں کہ وہاں جانے کے لائق رکھیں. ویسے تو ہم وہاں جانے کے لائق ہی نہیں، وہ سب یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ہم جاتے نہیں بلکہ بلائے جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حرمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل عطا فرما میرے مالک. یا اللہ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما. یا اللہ وہاں پر جانے کی، وہاں پر رہنے کی توفیق عطا فرما جیسا میرے مالک تجھ سے تو راضی ہو جائے، تو ناراض نہ ہو یا رب العالمین. تیرے نبی پاک ہم سے ناراض ہوں یا رب العالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو حج کو جانا چاہتے ہیں اور وسائل نہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما کہ وہ حج بیت اللہ کی اور تیرے نبی پاک سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے. آمین بجاہ النبی الامین الرؤوف الرحیم سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. والحمد للہ وما علینا الا البلاغ.